سوال ہو تو وہ کر لیں بھائی۔ سوال یہ ہے کیا مسلم ملکوں میں KFC وغیرہ کا مرغا کھانا جائز ہے جبکہ وہ گوشت دوسرے ملک سے آ رہا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے گوشت جو دوسرے ملکوں سے آتا ہے مسلم ملکوں میں، سعودی وغیرہ میں، تو وہاں KFC یا جو بھی امریکن کمپنی ہے ان کا مرغا وغیرہ کھانا جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے بھائی، کیونکہ ہر ملک کے جو سفیر ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے محکمے کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں خود اپنے سامنے ذبح کراتے ہیں۔ آپ کو بالکل اس ملک کی قانون پہ یقین رکھنا چاہیے۔ اگر وہ مسلم ملک ہے تو آپ کو ان کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ بالکل اپنے حساب سے جائز اور حلال کر رہے ہوں گے، اس لیے بالکل شک میں نہ پڑیں۔ اگر آپ کو واقعی شک ہو تو آپ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جو مرغے اور بکرے کھاتے ہو شادیوں میں، وہاں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ یہ پتہ نہیں حلال انہوں نے کیسے کرائے ہوں گے۔ اس لیے ایک بھروسہ مسلمان کا جو دوسرے مسلمان کو کرنا چاہیے، تو اگر وہ مسلم ملک ہے تو بالکل آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ بیکار کی شیطان کے حربے ہیں جو ایک دوسرے میں تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے۔ بھائی کا سوال ہے کیا چرچ میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرنا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا چرچ میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ فتویٰ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کے پیسے لے رہے، کسی بھی غیر مسلم کے ہاں آپ کام کرو، جاب کرو، بالکل جائز ہے۔ مگر اس طرح کے جو ادارے ہیں ان میں پکے ایمان والا آدمی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی چیزوں سے متاثر ہو جائیں، آپ ان کے ہاں جاب کریں اور آپ پھر مرتد ہونے کی کگار پہ چلے جائیں یا کفر یا کوئی کلمہ بک دیں۔ اس لیے میرے حساب سے تقویٰ یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں۔ اللہ کے پاس روزی کے بہت سارے راستے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں۔ قرآن میں ہی اللہ نے سورہ طلاق میں یہ بات کہی ہے کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ اس جاب کو چھوڑیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو کوئی اور مطلب ایسی جاب دے دے جو آپ کے لیے مناسب ہو۔ جب تک دوسری جاب نہیں ملتی بھائی یہ جاب نہ چھوڑنا، لیکن جب جاب دوسری آپ کو مل جائے تو پھر اسے چھوڑ دیں۔ سوال ہے بہت سے لوگ سورہ ملک کا پانی قبر پر چھڑکتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں یہ میں نے ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ سورہ ملک کا پانی پڑھ کے دم کر کے قبر پہ چھڑکتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں میں نے بھی سنی ہے بات۔ دیکھو جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ثابت ہے نہیں، نہ کوئی حدیث ہے نہ قرآن کی آیت ہے۔ ہاں سورہ ملک کی فضیلت نبی نے بہت بیان کی اور دم کر کے پانی بھی دیتے تھے لوگوں کو پینے کے لیے، تو اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ اگر اس نیت سے آپ اس میں کلام پڑھ کے، کیونکہ منع ہی نہیں ہے، کہیں آئی تو آپ ہم منع تو کر نہیں سکتے، لیکن اگر آپ یہ سمجھو گے کہ اس پانی کے چھڑکنے سے اس مردے کے کچھ عذاب کم ہو جائیں گے یا اس کی کچھ فضیلت بڑھ جائے گی تو یہ بدعت بن جائے گا، کیونکہ اس کی نص کسی نبی کی حدیث سے یا قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے دور رہنا ٹھیک ہے ان چیزوں سے۔ لیکن اگر کوئی چھڑکتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، برکت کا کلام ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مقصد نہ ہو کہ اس کے کوئی گناہ کم ہو جائیں گے یا اس کے ثوابوں میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، پھر کوئی حرج نہیں ہے، مگر بچنا ٹھیک ہے کیونکہ نبی نے کبھی نہیں کیا ہے کام۔ سوال ہے بھائی کا حرام کمائی سے کیے بزنس کی کمائی کیا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس مال کا کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے حرام کمائی سے کوئی بزنس شروع کیا، اس کی کمائی کیا جائز ہے، اور اگر جائز نہیں ہے تو اس کا کیا کریں؟ بھائی نالی کے پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ پاک مال سے اگر آپ نے بزنس کیا تو وہ پاک ہے، ناپاک مال سے بزنس آپ نے کیا تو اس کی کمائی ناپاک ہے، اور اگر ناپاک ہے تو آپ کا سوال یہ اس کا کیا کریں؟ آپ بنا ثواب کے اسے صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، اور اللہ سے اپنے لیے پاک اور حلال روزی مانگیں۔ میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ سورہ طلاق کی آیت میں اللہ نے بات کہی ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان میں بے گمان راستوں سے روزی دیتا ہے جو اس پہ توکل کرتے ہیں، ایسے ایسے راستوں سے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے واسطے یہ زندگی اپنی جو ہے داؤں پہ نہ لگائیں آخرت کی، اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے آخرت کی فکر کریں۔ یہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے خود ایسا سوال کیا، اس لیے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اس جتنا بھی مال آپ کے پاس ہو اسے خیرات کر دیں، اور نیا کوئی نوکری کریں چاہے بزنس کریں، پاک پیسوں سے، حلال پیسوں سے، کسی اپنے رشتہ دار سے تھوڑے سے پیسے ادھار لے لیں اور بزنس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت برکت دیں گے اگر آپ کی نیت صحیح ہوئی۔ یہ مال آپ بنا ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں۔ ایک سوال یہ ہے اگر کوئی معذور ہے تو کیا وہ بیٹھ کے اذان دے سکتا ہے، اور کیا اذان دینے کے لیے وضو ہونا بھی ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اذان دینے کے لیے وضو ضروری ہے یا کوئی
اگر بیٹھ کے اذان دیتا ہے تو کیا ٹھیک ہے؟ دیکھو جی، کھڑے ہو کے اذان دینا سنت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ جنہوں نے اذانیں دی ہیں، کھڑے ہو کے اذان دی ہے۔ لیکن اگر کوئی معذوری ہے کہ کوئی اور اذان دینے والا نہیں ہے، تو آج کل تو ایسا ہے نا، کھڑے ہو کے اس لیے دیتے تھے کہ دور تک آواز جائے، کھلے میں دیتے تھے۔ اب تو مائک ہیں تو اذان کی آواز دور تک چلی جاتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی معذور ہے اور کوئی اذان دینے والا نہیں ہے تو خلاف سنت تو ہوگا بیٹھ کے دینا، لیکن اگر معذوری ہے تو بالکل انشاءاللہ اذان ہو بھی جائے گی اور جائز بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی مسجد کا ہو جو کھڑے ہو کے اذان دے سکتا ہو تو سنت بھی ادا ہونی چاہیے اور کھڑے ہو کے اذان دینی چاہیے۔ دوسرے وضو اذان کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وضو سے اذان دیں گے تو اس کی برکات بہت زیادہ ہوں گی، اس کی فضیلت بھی بڑھ جائے گی۔ وضو کے بارے میں سوال ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے ایک بار ہی ہاتھ اور چہرہ دھونے سے ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا وضو کرتے ہوئے ایک بار میں ہم ہاتھ، چہرہ، پیر دھو لیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ 3 بار دھونا سنت ہے، لیکن قرآن نے جو فرض بیان کیے ہیں 4، اس میں کوئی 3 بار کا ذکر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دھوتے تھے۔ اگر آپ کو پانی کہیں کم ہے اور آپ کو لگتا ہے لائن لگی ہوئی ہے، جلدی بھی ہے، تو آپ ایک بار اپنے اعضاء دھو لیں اور آپ کا وضو ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر کہیں پانی میسر ہے اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے تو پھر 3 بار دھوئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اجر ملے گا، لیکن اسراف نہ ہو پانی کا۔ میں نے شاید پچھلے کسی پروگرام میں بات آپ کو بتائی تھی کہ اگر آپ ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں تب بھی نبی نے فرمایا کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، پانی ضائع نہ کریں پانی۔ بہن کا سوال ہے، وہ کہتی ہے میرا ایک بچہ ایب نارمل ہے، اب دوسرا بچہ ہونے والا ہے، کیا ایب نارمل ہونے کے ڈر سے ایبارشن کرا سکتی ہوں اور کیا آگے اپنی نسل کرا سکتی ہوں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ایک بچہ ایب نارمل ہے، اب پھر انہوں نے کنسیو کیا، پریگننٹ ہیں، تو کیا اس بچے کو ایبورٹ کرا دیں کیونکہ انہیں خطرہ ہے، انہیں ڈر ہے کہ یہ بچہ بھی کہیں ایب نارمل نہ ہو جائے؟ دیکھو جی میری بہن، اسلام میں احتیاط تو بہت ضروری ہے، لیکن اگر آپ نے فیملی پلاننگ کسی ڈاکٹر سے مل کے کی ہوتی ہے اور آپ کو یہ ڈر ہوتا تو آپ کو بچہ کنسیو ہونے ہی نہیں دینا تھا۔ لیکن اب جو اللہ نے رحمت دے دی آپ کو، ضروری نہیں ہے کہ سارے بچے ایب نارمل ہوں۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ان کا 1 آدھ بچہ کوئی ایب نارمل ہے اور ان کے 5-6 بچے ٹھیک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈاکٹرز کی غلطی سے بچے کو باہر نکالتے ہوئے کوئی نرس وغیرہ دب جاتی ہے، یا اس کے گندا پانی پیٹ میں چلا جاتا ہے تو اسے مشین میں رکھنا پڑتا ہے، یا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دماغ پہ ورم آ جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں اسے بخار ہو گیا بچے کو، تو اس لیے ایب نارمل سی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پہلا بچہ ایب نارمل ہے تو اب دوسرا بچہ بھی ایب نارمل ہو۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اسے جنم دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو نارمل اولاد دے اور اسے آپ کو پالنے میں بھی آسانی ہو۔ دوسرا، آپ یہ پوچھا کہ آپ کے آگے کے لیے نسبندی کرا لیں کہ آگے بچے ہوں ہی نہ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی قدرت میں دخل اندازی ہے۔ اس لیے آپ احتیاط کی تو اجازت ہے اسلام میں کہ آپ کوئی بھی ایسے ذرائع استعمال کریں جو جائز ہوں، اور آپ احتیاط کر سکتی ہیں کہ بچہ آپ ٹھہرنے نہ دیں، لیکن یہ کہ آپ بالکل بچہ بند کرا دیں یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے اور بہت بڑے گناہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سوال ہے، کسی کا پیشاب کا قطرہ نکلا، پاک کرنا یاد نہ رہا تو کیا ایسے میں نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کا پیشاب کا قطرہ نکلا اور پاک کرنا یاد نہیں رہا، کیا ایسے میں نماز ہو جائے گی؟ وضو کر کے نماز پڑھ لی؟ بھائی دیکھو، یہ اس کی مقدار طے کر دی علماء دین نے۔ اگر وہ قطرہ 1 درم سے کم ہے، مطلب چھوٹی سی کوئی بوند ہے، تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، حالانکہ خلاف سنت ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر حال میں کپڑوں کو پاک کرتے تھے، لیکن اگر وہ زیادہ مقدار میں پیشاب نکلا اور وہ 1 درم سے زیادہ دوری میں پھیل گیا تو پھر تو آپ کو نماز دہرانی پڑے گی، اگر قضا ہوئی تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر ہوگا۔ تو اس لیے بہت احتیاط کریں اس معاملے میں، پیشاب کے معاملے میں خاص طور سے، کیونکہ اس کے بارے میں نبی کی حدیث بھی ہے، ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تو یہ فرمایا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ یہ پیشاب کی چھینٹوں کی احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں، 1 ہتھیلی کے اوپر آپ پانی ڈال کے دیکھیں، 2 بوند اگر وہ پھیل جائے، جتنا حصہ وہ ہتھیلی میں پھیلے گا وہ دھرم کہلاتا ہے۔ اگر آپ کے پجامے پہ پیشاب لگا تو وہ آپ کے لیے دھونا ضروری ہے، بنا دھوئے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے نماز پڑھ دی تو آپ کو دہرانی ہوگی۔ اور اگر اس سے کم تھا، ہلکا سا قطرہ نکلا اور وہ سوکھ بھی گیا اور آپ کو یاد بھی نہیں رہا تو آپ کی انشاءاللہ نماز ہو گئی۔ لیکن یہ آپ کو اپنے آپ خود دیکھنا پڑے گا
تقوی یہ ہے کہ آپ کو ہر حال میں دھیان کرنا چاہیے، ہاتھ پاک کرنا چاہیے، اور فتویٰ یہ ہے کہ اگر ہلکی سی مقدار پیشاب کی آئی تو وہ جائز ہے آپ کی نماز، ورنہ آپ کو دہرانی پڑے گی۔ اگر کتے سے کپڑا ٹچ ہو جائے تو کیا ناپاکی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کتے سے کپڑا ٹچ ہو جائے کیا ناپاکی ہے؟ نہیں، اگر کتا سوکھا ہے تو ناپاکی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی رال لگ جائے آپ کو، وہ زبان لگا دے آپ کے کپڑوں، تو اس کی زبان یا اس کی رال کا جو معاملہ ہے کتے کی، وہ بالکل پیشاب کے برابر ناپاکی رکھتی ہے، تو پھر آپ کو کپڑے اپنے پاک کرنے پڑیں گے۔ اگر کتا سوکھا ہے اور ٹچ ہو گیا آپ کے کپڑوں، کوئی ضرورت نہیں پاک کرنے کی کپڑوں کو۔ لیکن آج کل تو برا حال ہے مسلمانوں کا، اپنے گھروں میں کتے پالے ہوئے ہیں، اپنی گودوں میں لیے بیٹھے ہیں، اور وہ چہرے کو چاٹتے رہتے ہیں۔ اتنی جراثیم ہیں کتے کی رال میں، اتنی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بالکل ناجائز ہے۔ نبی نے کہا کہ یہ درندہ ہے، اسے بستیوں سے دور رکھو۔ اگر کسی کو کتا پالنے کا ضرورت بھی ہو اپنی حفاظت کے لیے تو چھت پہ پالے، لیکن گھروں میں رکھنا چھوٹے چھوٹے کتے فیشن کے چکر میں، یہ تو میرے نزدیک تو حرام کے درجے میں ہے۔ باقی تو آپ فتویٰ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ جی انشاءاللہ جو آج کے حالات ہیں اس سے زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ میرے نزدیک اس ٹائم اگر آپ بڑے بڑے اسکول بنا دیں اور وہاں چھوٹی سی ایک مسجد بنا دیں جس میں بچے نماز پڑھیں، تو آپ کو بہت اجر ملے گا ان بڑی بڑی مسجدوں سے بھی زیادہ، کیونکہ اس ٹائم امت کو جس چیز کی ضرورت ہے حالات حاضرہ کے حساب سے۔ دیکھو ایک صحابی آئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس، تو حضور میری ماں کا وصال ہو گیا، میں اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اس ٹائم قحط پڑا ہوا تھا، پانی نہیں تھا مدینے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کنواں کھدوا اپنی ماں کے نام سے، اور اس پہ لکھ دے تختی پہ کہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو اس ٹائم معاشرے میں ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ہائر ایجوکیشن کی۔ اب مسلمانوں کے اسکولوں جو کم سے کم اسلامی تعلیمات بھی بچوں کو دے سکیں، تو اس لیے بہت ضروری ہے مسجدیں چاہے آپ کچی بنا لو، لیکن کالج اور اسکول پکے بناؤ، اسپتال پکے بناؤ، جس سے کہ ہماری عورتیں دوسروں کی محتاج نہ ہوں، وہاں بے پردی نہ کرائیں، دوسروں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ نہ ڈالیں اور حقیر نہ سمجھ جائیں، بے عزتیاں نہ کرائیں۔ ہم ذمہ دار ہیں اس کے، جو ہمیں صلاحیت اللہ نے دی۔ آپ اسکول بناؤ، اس میں چھوٹی سی مسجد بناؤ، آپ کی دونوں نیتیں اللہ تک پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ۔ بالکل اسی طرح ہاسپٹل بناؤ، وہاں چھوٹی سی مسجد ضرور بناؤ، لیکن اللہ کو آپ یاد رکھو، آپ وہاں مریضوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ضرور دیکھو۔ اگر آپ نے وہاں کوئی چھوٹی سی مسجد یا مصلی کی جگہ جہاں نماز کہلاتی ہے وہ اگر آپ نے وہ بنوا دی، تو وہاں جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے وہ بھی آپ کی آخرت کا سامان ہے، جن کا علاج ہوگا وہ بھی آپ کی آخرت کا سامان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان اس میں بینک میں نوکری کر سکتا ہے؟ ان کا سوال ہے کہ اب بینک میں مسلمان نوکری کر سکتا ہے؟ بھائی اگر اسلامی بینک ہے تو بالکل کر سکتا ہے، لیکن جو سود پہ مبنی بینک ہیں جن کا پورا کاروبار سود پہ ہے، اس میں نوکری کرنا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ان کی تمام کمائی سود سے آتی ہے۔ اگر ایسا کوئی ادارہ ہو جس میں سود کا بھی کام ہو، کوئی پاک کام بھی ہو، تو اس میں تو کر سکتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم پاک والے حصے میں سیلری لے رہے ہیں، لیکن بینک تو پورے سود پہ ہے نا، اس میں میرے نزدیک بالکل ناجائز ہے۔ LIC میں کوئی نوکری کرتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ LIC میں جو نوکری کرتے ہیں وہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ ان کا بھی سارا کا سارا معاملہ سود پہ ہی ہے۔ سود کے علاوہ بینک جو ہے ساری سروس پرووائڈ کراتا ہے، کون؟ بینک، تو اس میں اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ نوکری کرنے والوں کے پاس جاتا ہے۔ ایسا ہے، آپ کا سوال یہ ہے کہ جو اور وہ سروس پرووائڈ کراتا ہے اس کے پیسے لیتے ہیں وہ بھی تو حصہ بینک والوں میں جاتا ہے۔ میرے بھائی وہ بہت نہ کے برابر ہے، مطلب آپ یہ دیکھو نا، 90% اگر کمائی اس میں حرام آ رہی ہے، 10% اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں سیونگ اکاؤنٹ تو ہیں وہ 90% ہیں، اور کرنٹ اکاؤنٹ جو ہیں وہ 5-10% ہیں۔ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں وہ سروس چارج لیتے ہیں، تو وہ ان کا بالکل حق ہے، لیکن اس میں اور بہت سارے خرچے ہیں ان کے اوپر جو بینک کے خرچے ہیں۔ جو وہ سیلریز دیتے ہیں وہ ساری سود کی کمائی میں سے ہوتی ہے اکثر،
تو کوئی آپ اپنی مرضی سے کوئی اس طرح کا معاملہ طے نہیں کر سکتے، بلکہ احتیاط کرو۔ دیکھو میں یہ کہتا ہوں لوگوں سے، حرام اور حلال کے بیچ میں ایک لکیر ہے، آپ حرام والی طرف سے حلال کی طرف لکیر کے بہت دور رہو، کہ اگر کبھی آپ نے چھلانگ بھی ماری تو آپ لکیر کے اندر اندر رہو، ایسا نہ ہو چھلانگ لگانے سے آپ حرام میں پہنچ جاؤ۔ تو کیونکہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، یہ زندگی اللہ رب العزت نے ہمیں آزمائش کے لیے دی، اور اسے قید خانہ بتایا۔ قید خانے میں آدمی جو ہے وہ پھلتا پھولتا نہیں، بلکہ ٹائم گزارتا ہے کہ اس طرح سے میری سزا پوری ہو اور میں قید خانے سے نکلوں۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے تو پھر تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، آپ ہلکی پھلکی زندگی گزاریں گے، چلے جائیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں، حالانکہ بہت بول بالا ہے سود کا، کہ جو بنا سود کے زندگی گزار رہے ہیں اب بھی۔ اگر کسی نے 30-40 سال سے نوکری کر رہا ہے بینک میں یا LIC میں، اب اسے پراپرٹی بنا لی، گھر بنا لیا، کاریں بارے بچوں کی پڑھائی سب اسی سے ہوتی ہے، گھر کی پراپرٹی۔ اب انسان توبہ کرے، جو پراپرٹی ہے اس کا ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی 30-40 سال سے نوکری کر رہا ہے، اسے معلومات نہیں دی، اب اسے ہدایت ملی تو انہوں نے گھر بنا لیا، پراپرٹی بنا لی، اس کا کیا کرے؟ دیکھو جی، یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ اسے معلومات ہی نہیں تھی۔ جب تک معلومات نہ ہو جب تک وہ معاملہ جائز ہے، لیکن معلومات ہونے کے بعد اگر وہ کرتا ہے، یہ بند کر دینا، اس کا اوپر سے بٹن سے بند ہو جائے گا، بلکہ بند ہی کر دو بھائی سے۔ تو اگر وہ معلومات ہونے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی پچھلی جو تمام کمائی ہے وہ جائز ہو جائے گی، کیونکہ اسے معلومات ہی نہیں تھی۔ آگے اگر اس نے پھر وہی حرکت کی تو پھر اس کی پچھلی کمائی بھی ناجائز ہو جائے گی، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو انشاءاللہ اللہ پچھلا اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا، اور نیکسٹ اس کا جو آگے کا پورشن ہوگا زندگی کا وہ اس کے لیے انشاءاللہ پاک صاف ہوگا، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے۔